کیونکہ یہ آج کے موضوع میں ہم ہر گھر کی جو کہانی ہے اس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی بات کہ بیٹے کی کمائی ماں باپ کی ہے یا کہ اس کی بیوی کی, اور ہمارے گھروں میں جھگڑا بھی اسی بات پر ہی رہتا ہے, اور اکثر لڑائی جھگڑے گھر اجاڑ دیتی ہے, اور یہاں تک کہ کمائی پر قبضے کی ضد خاندانوں کو تقسیم کر دیتی ہے, اور بیوی کو حق نہ ملے تو یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا یہ تلخ ہو جاتا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. نبیہ علی خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نبیہ علی خان صاحبہ, ٹاپک ہر گھر کی کہانی ہے کہ گھر بھی اجڑ جاتے ہیں, بچتے ہوئے تو ہم نے تو میرے خیال سے شاید ہی کوئی شاذ و نادر کوئی دیکھے ہوں جی. اب ہر گھر میں یہی رونا دھونا ہوتا ہے. بیٹا پیسے کماتا ہے, ماں باپ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, بیوی کہتی ہے نہیں ماں باپ کا حق نہیں ہے, یہ میرا حق ہے اور میرے بچوں کا حق ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کس کا حق ہے, ماں باپ کا ہے یا بیوی بچوں کا؟ سب سے پہلے تو میں بات کا آغاز یہ یہاں سے کروں گی کہ ایک تو آپ نے آج کا ٹاپک بہت ہی خاص اور اہم رکھا ہے, اور بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ سینسیٹیو ٹاپک ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ ایک اولاد کو پال پوس کے اس پہ پیسہ لگا کے, اپنی ایفرٹس لگا کے, اپنی محبت لگا کے, اپنی جوانی لگا کر ماں باپ جو ہے وہ بچے کو پیدا کرتے ہیں, بناتے ہیں, سنوارتے ہیں, اس کو بڑا کرتے ہیں, اور 30 سال تک اس کی جو ہے وہ اچھی پرورش کرتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں, اس پہ پیسہ بھی انویسٹ ہوتا ہے ظاہر ان سب چیزوں پر. تو ماں باپ جب یہ سب اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں محبت کی, پیسے کی, چیزوں کی, تو پھر آخر ان کا بھی تو حق بنتا ہے کہ اگر ان کا بیٹا کمائے تو وہ ان کو بھی دے, اور یہ ان کا حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا کیونکہ ماں باپ کا پہلا حق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے وہ دولت تو ہے ہی ہے, لیکن وہ اچھی تربیت ہے. اچھا, یہ باپ کے لیے کہا گیا ہے, حکم یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے اچھی تربیت اسے تحفتاً دے سکتا ہے. تو جس کی اولاد کی تربیت اچھی ہوئی ہوگی نا, وہ آٹومیٹکلی ماں باپ کا خیال کرے گا. وہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی کہانی لکھتے آپ خود ہیں, لیکن اس کو پڑھ کے سناتی آپ کی اولاد ہے. یہ ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک ہے یا پیسے کی دین ہے, یہ ماں باپ کو آپ نے دینے ہی دینے ہیں. آپ کی بیوی ہو, آپ کے بچے ہوں, آپ کا پورا کنبہ ہو, خاندان ہو, وٹ ایور, آپ نے دنیا بھر کی خدمت کرنی ہو, لیکن اگر آپ اپنے والدین کو پیسہ نہیں دے رہے, اپنے والدین کو کمائی میں سے پیسہ نہیں دیتے, تو آپ کی کمائی میں کبھی برکت نہیں ہوگی. بیسیکلی ثواب تو والدین کو ہی پیسے کما کے دینے کا ہے نا. لیکن میں یہاں دوسری طرف یہ نہیں کہتی کہ بیوی کو پیسے نہ دیں. بیوی کا اپنا اختیار ہے, ماں باپ کا اپنا اختیار ہے. بیوی ظاہر ہے کہ سارا اپنا گھر بار چھوڑ کر, اپنی ہر چیز چھوڑ کر ایک شوہر کے سر پر ہے. اس کے شوہر جو ہے وہ اچھا کمائے یا نہ کمائے, یہ اس کی آگے اپنی قسمت بھی ہے, اور ساتھ میں یہ شوہر کی بھی ایفرٹس ہیں کہ وہ کیا کماتا ہے یا کیا نہیں کماتا. میں کہتی ہوں 10 روپے بھی کمائے ایک مرد, چلیں جی ہم حساب کر لیتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ 15,000 روپے کماتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے 15,000 آج کے دور میں, 15,000 کماتا ہے. 15,000 روپے میں سے کیا وہ 3,000 بھی اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا؟ دے سکتا اگر دینے والا ہو, اگر دینے والا ہو, اگر دل ہو. وہی 3,000 یا 5,000 اگر آپ اپنے والدین کو دے رہے ہیں, اور 10,000 میں سے آپ اپنا خرچہ کر رہے ہیں, اور کچھ پیسے آپ اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. میں ہمارے ایک بہت اچھے اینکر ہیں اسامہ طیب, ان کے میں پوڈ کاسٹ میں گئی, تو اسامہ میرے بہت اچھے بھائی بھی ہے, اور میرے کولیگ بھی ہیں. میرا ان کے ساتھ ایک بہت 8-10 سال پرانا تعلق ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ہاتھ میں نا سب کچھ جو کماتا ہوں نا اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں. میں اسے کہتا ہوں کہ آپ خرچہ کرو, اور جو والدین کا حق ہے وہ والدین کو, اور جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو. مجھے نہیں پتہ ہوتا, مجھے مہینے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ گھر میں کیا چیز آنی ہے, کیا لانی ہے, کیا کرنی ہے. وہ بیگم صاحبہ کا جو ہے وہ سلسلہ ہے, وہ بیگم صاحبہ خود ہی سارا جو مینیج کر لیتی ہیں, اور اگر مجھے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو مجھے بھی وہ انہی پیسوں میں سے دے دیتی ہیں. کماتے وہ خود ہیں. نہیں, کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ اپنا اپنا طریقہ ہے, یہ محبت کی بات ہے, یہ محبت کی بات ہے, ٹھیک ہے. وہ اپنے والدین کے لیے بھی پیسہ رکھتے ہیں, اور وہ اپنی بیگم کو بھی پیسہ دیتے ہیں. ہاں, لیکن وہ اپنے لیے پیسہ جو ہے وہ اپنی بیگم سے لینا پسند کرتے ہیں, لیکن کچھ مرد ایسا نہیں کرتے. مردوں کو یہ چاہیے, میں نہیں کہہ رہی کہ آپ بھی ایسا کریں, لیکن میں نے یہاں یہ ایک مثال اس لیے دی کہ اگر کوئی مرد ایسا بھی کر رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہے. اچھا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اپنی بیوی اور اپنے ماں باپ دونوں میں سے اگر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے کہ کس کو پیسہ دینا ہے, تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو دونوں ہی کو پیسہ دینا ہے. کمائی پر والدین کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا بیوی کا حق ہے. بیوی اگر منع کرتی ہے والدین کو پیسے دینے کے لیے تو بیوی غلط ہے.
والدین اگر منع کرتے ہیں بیوی کو پیسہ دینے کے لیے تو یہاں والدین کی کوتاہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں ہی جگہ پر دونوں ہی لوگوں کو اپنی اپنی جگہ اس بیٹے کو سپیس دینی چاہیے, اور وہ بیٹا جو ہے جی وہ لاکھوں روپیہ کماتا ہے آپ کا بیٹا, تو والدین کو دینے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. آپ والدین کے نام پر جو ہے وہ نیکی کے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کے والدین حیات نہیں ہیں تو ان کے جانے کے بعد صدقہ جاریہ میں آپ ان کے لیے جو ہے وہ پانی کی سبیل بھی کر سکتے ہیں, پانی کے کولر لگوا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو گھروں کی چھتیں ڈلوا سکتے ہیں, آپ کسی کے گھر میں راشن بھیج سکتے ہیں. یہ آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ان کے اس دنیا میں جانے کے بعد آپ کے اچھے اور نیک کام, یعنی اولاد کے اچھے اور نیک کام والدین کے حصے میں آتے ہیں. بیوی کے حصے کا ذکر نہیں آیا. لیکن بیوی کو پیسہ دینا دنیا میں اس لیے ضروری ہے کہ بیوی کی رسپانسبلٹی شوہر کے اوپر ہے. وہ کیا کرے گی؟ اگر آپ اسے پیسہ نہیں دیں گے تو وہ کیسے جو ہے وہ اپنے بچوں کو پالے گی, کیسے سروائیو کرے گی؟ اسے اچھے کپڑے بھی چاہیے, اچھا کھانا بھی چاہیے, اسے گھر میں جو ہے وہ رہن سہن کی چیزیں بھی چاہیے, ہر چیز چاہیے اسے ضروریات زندگی کی, اور ماں باپ کو بھی چاہیے. اب ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں, اب تو وہ پیسہ کمانے کے لائق نہیں ہے, تو جوان اولاد نے ہی ماں باپ کو پیسہ کما کے دینا ہے, اور بیوی کا بھی دھیان رکھنا ہے. اسی لیے دونوں کا حق ہے. کسی ایک کو میں نہیں کہوں گی کہ جی اس کا حق ہے اس کو پیسے دیں اور اس کو نہ دیں. چلو یہ تو آپ نے بیان کر دیا کہ آپ نے دونوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. جی بالکل. ایک بندے نے یعنی کہ بیٹا ہے تو اس نے والدین کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی دیکھنا ہے. اب ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں یہ تلخ حقیقت ہے, ہر ذی شعور کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. وہ بات یہ ہے کیونکہ اکثر گھر تباہ و برباد اگر ہوتے ہیں تو صرف اسی وجہ سے ہی ہوتے ہیں کہ ایک بندہ اس میں انصاف ہی نہیں کر سکتا. اس دولت کمائی کے اوپر جو گھر اجڑ جاتے ہیں. دیکھیں, دولت کی وجہ سے گھر تب اجڑتے ہیں, پیسہ جب آپ کسی ایک انسان کو نہیں دے رہے ہوتے, مطلب آپ ماں باپ کو نہیں دے رہے ہوتے یا آپ اپنے گھر پہ اپنی بیوی کو دے رہے ہوتے, دونوں میں سے کسی ایک فریق کو آپ پیسے نہیں دے رہے, تو ظاہر لڑائی ہوگی. پیسہ آپ کی ضروریات زندگی کی ساری اشیاء کو پورا کرتا ہے. پیسہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, پیسہ آپ کی ضرورت ہے, لیکن یہ جو رشتے ہیں نا, ماں باپ کا رشتہ اور بیوی کا رشتہ, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس سے زیادہ دنیا میں جو ہے وہ قریب کا رشتہ بھی کوئی نہیں ہے. بیوی ہو یا شوہر ہو, اگر بیوی کماتی ہے تو اگر وہ بیوی اپنے پیار سے, اپنی محبت سے اپنی ساس سسر کے لیے بھی پیسے دیتی ہے نا, یا ان کا بھی کوئی دوائیوں کا خرچہ اٹھا لیتی ہے, ان کے کپڑوں کا خرچہ اٹھا لیتی ہے, ان کے رہن سہن کے کوئی معاملات, یا اپنی ساس کو یہ کہتی ہے کہ چلیں آج میں آپ کو شاپنگ کرا لوں یا کچھ ایسا, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ تربیت ہے اس کی. بالکل صحیح. اور اگر وہ پھر بھی اپنے پیسے بچا کے رکھتی ہے اور اپنے ساس سسر پہ بھی خرچ نہیں کرتی ہے, تو پھر یہ بھی اس کی تربیت کا نتیجہ ہے. اپنی بیٹیوں کو تربیت ایسی دے کے بھیجیں کہ اگر آپ کی بیٹیاں قابل ہیں اور کمانے کے لیے خود لائق ہیں, یا وہ کوئی ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پروفیسر ہیں, وٹ ایور کسی بھی شعبے سے ہیں, یا جاب کرتی ہیں اور ان کی آگے شادی ہو جاتی ہے, تو اپنے پیسے اگر وہ سیو کر رہی ہیں تو اس میں سے چند پیسے ہیں جیسے وہ اپنی والدہ کے لیے بھی تو دیتی ہیں نا, اسی طرح ساس کو بھی والدہ بنا لیں. اور ایسی خواتین میں نے دیکھی بھی ہیں, کر رہی ہیں, بالکل کر رہی ہیں, جی بالکل کر رہی ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. ایسا کرتی ہیں کرنا بھی چاہیے, سگی بیٹیوں سے بڑھ کر, سگی بیٹیوں سے بڑھ کر. دیکھیں خدمت کرتی ہیں. بات یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے جنت کا دروازہ تو کھل جاتا ہے, لیکن جنت میں انٹری تبھی ہوگی جب آپ نے ماں باپ, بہن بھائی, بیوی, سب کے سارے حقوق پورے کیے ہوں گے. رسپانسبلٹی بڑی ہے, رسپانسبلٹی بڑی ہے. یہ ناظرین کو آپ بتائیں, میرے خیال سے جب یہ دیکھیں گے تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ واقعی کہ اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے, کہ ایک تو ہماری جو مادی دنیا ہے, اگر اس سے نکل کے جب ہم رشتوں کا اگر پاس رکھیں گے تو ظاہری بات ہے اس سے ایک تو آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی, اور دوسرا ایک آپ کا مینٹلی ریلیکسیشن اور گھر کا ماحول آپ کا ایسا ہو جائے گا کہ آپ انجوائے کریں گے. بات یہ ہے کہ کہیں کوئی سنگل پیرنٹ ہے, کسی کا والد ہے, کسی کی والدہ ہے صرف, اگر وہاں پر جو ہے وہ ایک دنیا میں نہیں ہے موجود, تو جو ایک موجود ہے اس کی تو خدمت کر لیں. اکثر اوقات میں نے بہوؤں کو دیکھا ہے, ہاں اکثر اوقات میں نے بہوؤں کو یہ دیکھا ہے کہ تم تو سارا پیسہ اپنی امی کو دے دیتے ہو, مجھے تو دیتے نہیں ہو, یا ماں یہ کہہ رہی ہوتی ہے سارا پیسہ اپنی بیوی کو دے دیتا ہے, مجھے تو دیتا نہیں ہے. یہ سارا اچھا, تھوڑا سا یہاں پہ ماں باپ اور بیوی کو بھی سمجھنا ہوگا. ان دونوں فریقین کو ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا بیٹا پیسے کتنے کماتا ہے, اس کی انکم کتنی ہے. اس کی انکم کے حساب سے اگر وہ آپ کو کچھ بھی دے رہا ہے نا, کچھ بھی دے رہا ہے, تو اسے اللہ کا شکر ادا کر کے رکھیں. آپ کا گزارا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ ڈزنٹ میٹر. آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو دے رہا ہے. بھائی وہ آپ کو 5 روپے ہی دے رہا ہے, وہ دے رہا ہے. اگر وہ نہیں دے رہا, وہ بالکل بھی کچھ نہیں دے رہا, تو وہ اللہ کے ہاں گناہگار ہے. لیکن اگر وہ کماتا ہی اتنے ہیں کہ اس میں سے اس کے پاس پیسے ہی اتنے,
دیکھیں اگر بیٹا کماتا ہی نہیں ہے, اس کی کوئی کمائی نہیں ہے, تو پھر والدین کو بھی سمجھنا چاہیے اور بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کا شوہر یا اس کا بیٹا جو ہے وہ کہاں سے پیسے لا کے دے گا ان کو, کدھر سے پیسے لائے گا. وہ تو مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے گا آدمی. آپ کو پتہ ہے ایک مرد کے لیے پیسہ کمانا کتنا بڑا ڈپریشن ہے. پیسہ کوئی اتنی آسانی سے کما لیا جاتا ہے کہ مرد باہر سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور پیسہ کما کے لا کے جو ہے وہ بیوی اور والدین کو دے دیتے ہیں. پتہ نہیں بیچارے کس کس طرح کی باتیں برداشت کرتے ہیں, کیسے کیسے چہرے, کیسی کیسی جو ہے وہ شکلیں بنی ہوئی برداشت کرتے ہیں, کیسے کیسے الفاظ برداشت کرتے ہیں. ایک مرد کی طرح جو عورت باہر نکل کے کام کرتی ہے نا, وہ جانتی ہے کہ مرد پر کیا بیتتی ہے. اگر مرد کی جیب میں پیسہ نہ ہو تو وہ اس ڈپریشن میں رہتے ہوئے بھی اپنے سارے رشتے جو ہے وہ نبھا رہا ہوتا ہے, پھر بھی مسکرا رہا ہوتا ہے. ایسی مخلوق کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو تو مرد کہنا, میں کہتی ہوں مرد تو بہت دور کی بات ہے, اس مخلوق کے لیے تو کوئی نام ہی الگ ہونا چاہیے. اتنی برداشت, اتنا صبر, اتنا تحمل. اور اس کے بعد اگر والدین بھی اور بیوی بھی مل کے مینٹل ڈپریشن دے رہے ہوں اور پیسے کی ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ جو ہے وہ جاری ہو, تو پھر انسان غلط طرف نہیں جائے گا تو کیا کرے گا. یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, اور یہ خاص طور پہ ان مردوں کے لیے ہے کہ جن کے لیے ہمیشہ پیسوں کی ڈیمانڈ رہتی ہے اور وہ بیچارے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. جو نہیں کماتا نا, اس کو تنگ نہ کریں, اور جو جتنا کماتا ہے وہ جتنا آپ کو دے رہا ہے اس میں گزارا کرنا سیکھیں, اللہ کا شکر ادا کریں. یہاں میں یہ کہوں گی کہ سوال زہر کا نہیں تھا, سوال زہر کا نہیں تھا, وہ تو میں پی گیا. اچھا, سوال زہر کا نہیں تھا, وہ تو میں پی گیا. تکلیف لوگوں کو تب ہوئی جب میں اس حال میں بھی جی گیا. یہ وہ مرد ہے. دیکھیں پھر بھی تکلیف ہے کہ یہ بندہ زندہ ہی کیوں ہے. زیادہ تر ہارٹ اٹیک مردوں کو کیوں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ فائنینشیل کرائسس بہت بڑی وجہ ہے اس چیز کی. مینٹل ڈپریشن, سٹریس, انزائٹی ایک مرد کے اندر پل رہا ہوتا ہے. ایک مرد اندر ہی اندر یہ سب چیزیں برداشت کر رہا ہوتا ہے. میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں, وہ مرد حضرات آتے ہیں جن کے پاس جابس نہیں ہیں. لوگ مجھے جو ہے وہ میسیجز بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ ہی ہمیں جاب کروا دیں کہیں پر. ہمارے گھر والے ہمیں بہت باتیں سناتے ہیں, بہت چیزیں کرتے ہیں. اتنا ڈپریشن دے کر آپ اگر اپنی اولاد کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے تو آپ یہ غلط کر رہے ہیں. انہیں موقع دیں. آپ نے ان کو 14 سال کی عمر میں جو ہے وہ کمانے پہ لگا دینا تھا. آپ نے انہیں 30 سال کے بعد جو ہے وہ کمانے کے لیے جو ہے بھیجا ہے, ساری ان کی تعلیم کمپلیٹ کروا کے, تو پھر انہیں اگلے 10 سال لگیں گے اچھی جاب لینے میں یا اچھا بزنس سٹارٹ کرنے میں. 10 سال سے پہلے وہ اپنا کام نہیں سٹارٹ کر سکتے. یہ بھی تو ایک بہت بڑا المیہ کہ ظاہری بات ہے, جس کی بھی شادی اگر ہوتی ہے تو اگر وہ بیوی کی خدمت کرتا ہے تو بیوی کے آگے پیچھے گھومتا ہے, تو پھر اس کو تو سب سے پہلے تو آپ کو جوڑو کا غلام اس کو کہا جاتا ہے, بیوی کا غلام کہا جاتا ہے اس کو. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, بیوی کے آگے پیچھے گھومنے والا جورو کا غلام نہیں ہوتا. بیوی کی بات ماننے والا کوئی جورو کا غلام نہیں ہے. کمائی ساری اس کو دے دے, کمائی ساری اس کو دے دے تو بھی وہ اس کا غلام نہیں ہے. وہ اس کی عزت کرتا ہے, وہ اس سے محبت کر رہا ہے. والدین کی جانب سے تو تاثر یہی دیا. دیکھیں والدین کو چاہیے کہ والدین کو والدین کی حیثیت پہ رکھا جائے اور بیوی کو بیوی کی حیثیت پہ رکھا جائے. اس بندے کی ذمہ داری ہے, یہ بندے کی ذمہ داری ہے, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ اس میں نہ بیوی کی ذمہ داری ہے نہ والدین کی ذمہ داری ہے. جو مرد اپنے گھروں کو اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں وہ والدین کی عزت بھی کرتے ہیں, والدین کو پیسہ بھی دیتے ہیں, والدین کو والدین کی جگہ پہ اور بیوی کو بیوی کی جگہ پہ رکھتے ہیں. وہ بابا بلے شاہ یہاں فرماتے ہیں کہ اوس نال یاری کدی نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. اوس نال یاری کدی نہ کریں جس نو اپنے تے غرور ہوے. ماں باپ نو برا کدی نہ کمی, ماں باپ نو برا کدی نہ کمی چاہے لکھ اونا دا قصور ہوے. حکم ہی نہیں ہے انہیں برا کہنے کا. قرآن پاک کہہ رہا ہے اف تک نہیں کہنا. راہ چلدے نو دل نہ دیویں, راہ چلدے نو دل نہ دیویں چاہے لکھ چہرے تے نور ہوے. وہ ہمیں راہ چلتے ہوئے کوئی بھی حسین لگتا ہے نا, دل دے بیٹھتے ہیں لوگ, محبت ہو جاتی ہے. یہ محبت نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. او بلیا, فرماتے ہیں بابا بلے شاہ, او بلیا دوستی صرف اوتھے کریں, جتھے دوستی صرف اوتھے کریں جتھے دوستی نبھاون دا دستور ہوے. دوست بنانے کے لیے بھی نسل چاہیے. تو یہ جس مرد نے اپنی دوستی, اپنا پیسہ, اپنے رشتے, اپنی زندگی صحیح ٹریک پہ رکھی, پازیٹیو لوگوں میں اٹھا بیٹھا, یہ مرد ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا. جو پیسہ دولت ہے یہ رشتوں کو جوڑتا ہے یا توڑتا ہے؟ دیکھیں پیسہ کمانا چاہیے اور بہت پیسہ کمانا چاہیے. پیسہ کمانے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن زیادہ محنت کرنے والے زیادہ پیسہ کماتے ہیں, ایسا کسی سائیکالوجی میں نہیں لکھا. ایسا کہیں کسی معاشرتی جو ہے وہ سبجیکٹ میں یا کسی بھی معاشرتی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہیں نہیں آپ کو جو ہے وہ ملیں گی یہ چیزیں. اگر زیادہ پیسہ کمانا ہوتا تو پھر مزدور کماتے ہیں نا, وہ زیادہ محنت کرتے ہیں. محنت سے پیسہ نہیں کمایا جاتا,
ذہن سے پیسہ کمایا جاتا ہے. اور پیسہ کمایا نہیں جاتا, پیسہ بنایا جاتا ہے. جو پیسہ بنا لیتا ہے سمجھ لیں اس نے کما لیا, اور جس نے بنا لیا اگر اس نے اپنے والدین اور اپنی بیوی پہ لگا دیا تو یقین کریں اللہ اس کے جو ہے وہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. جو انسان اپنے والدین کو اور اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے پیسے کے لحاظ سے اور ان پہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو یقین کریں کہ اللہ اس کی دولت میں مزید اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. ایک تو والدین کی دعا شامل ہو جاتی ہے, دوسرے بیوی کی جو ہے وہ خوشی شامل ہو جاتی ہے. جب ایک بیوی خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے کہ یا اللہ میرے شوہر کو جو ہے وہ اور پیسے دے تاکہ یہ میری اور خوشی جو ہے وہ مجھے اور خوش رکھ سکے, تو اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. عورت کی قسمت کا پیسہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی, اچھا یہ دیکھیں یہ جو قسمت ہوں گی, میں بھی تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی کلیئر کر دوں, لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد جو ہے وہ عورت کی قسمت کا پیسہ جو ہے وہ مرد کو ملتا ہے. یہ قسمت آپ خود ہی بناتے ہیں اپنی. کسی کی قسمت آپ کے ساتھ جڑ کے اس کی لک اور اس کی پازیٹیو انرجی تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو سکتی ہے, اور اس پازیٹیو انرجی سے آپ کو فائدہ ہو کے دولت بھی آ سکتی ہے, شہرت بھی آ سکتی ہے, عزت بھی آ سکتی ہے. یہ انرجیز ہوتی ہیں جو ٹرانسفر ہوتی ہیں, ذہن میں رکھیے گا. مطلب اگر آپ اس کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اگر آپ اس کو روحانیت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو کچھ لوگوں کا اورا جو ہے وہ اتنا پازیٹیو ہوتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ ملتے ہیں اس کو غنی کر دیتے ہیں, اس کو امیر کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی میری بیوی آئی تھی, میرا یہ بچہ پیدا ہوا, میں تو امیر ہو گیا. وہ امیر آپ اس لیے ہو گئے کہ اس بچے کا اورا آپ کے اورا کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہو گیا, کنیکٹ ہو گیا. اللہ نے آپ کو کسی نہ کسی کے نصیب کا رزق دینا ہی دینا تھا. وہ اللہ نے آپ کے بیٹے, آپ کے بچے یا آپ کی بیوی کا رزق دے دیا. لیکن جو ماں کی خدمت کرنے کے لیے جو ماں کو پیسے دیتے ہیں بیٹے, وہ چھپا کے دیں بیوی سے, وہ بتا کے دیں بیوی کو, کچھ بھی کریں, لیکن ماں کو کبھی رونے نہیں دینا. ماں کا حق ماں کو جو ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے جس طرح بھی پہنچائیں, بیوی کا حق بیوی کو پہنچانا ہے جس طرح بھی پہنچائیں. دونوں ہی صورتوں میں آپ نے جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرنی. چلیں ان دی اینڈ آپ یہ بتا دیجیے گا, آخری اس کے ساتھ ہی کلوز کریں گے, کیا سجیسٹ کرتی ہیں آپ بیٹے کو؟ بیٹے کو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ایک مرد پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے رشتوں کی. رشتوں کو نبھاتا وہی مرد ہے جو بیوی اور ماں باپ میں تضاد نہیں کرتا بلکہ ان کا خیال کرتا ہے. اور پہلی بات یہ کہ دولت آپ جتنی بھی کماتے ہیں اس میں سے حصے بنا لیں. ایک حصہ آپ کا, ایک حصہ اللہ کے نام کا, ایک حصہ آپ کے والدین کے نام کا, اور ایک حصہ آپ کے بیوی بچوں کے نام کا. یہ 4 حصے بنا لیں زندگی میں. جو مرد کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اور آپ کے گھروں میں لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی, فتنے فساد بھی ختم ہو جائیں گے, اور 4 حصوں میں کمائی گئی اس کمائی میں اللہ اتنی برکت دے گا کہ یہ اللہ کے ساتھ تجارت بھی ہو جائے گی, رشتوں کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی, ماں باپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا, بیوی کی خوشی بھی مل جائے گی, اور کیا کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ جب اللہ کے نام کا ایک حصہ رکھیں گے تو تجارت بھی ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے کہ اپنے رشتوں سے شروع کرو, کیا بات, باہر سے نہیں. یہ جو باہر دان کرتے پھرتے ہیں نا لوگ, ٹھیک ہے آپ اچھا کر رہے ہیں, لیکن اپنے گھر اور اپنے رشتہ داروں کو پہلے دیکھیں. 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں, پھر آپ کے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں, مردوں کی پریشانی حل. چلیں پریشانی ختم. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.